Ministers, IPC Minister, SAPM on Youth Affairs and all the senior advisors over here, secretaries, veterans and players. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خواتین و حضرات, میرا نام شہزاد احسان خان ہے اور مجھے جو آج منصب دیا گیا ہے, میری ذمہ داری ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں وہ ساری پرفارمنسز اوور دی ایئر جو گورنمنٹ نے اچیو کی ہیں. اسی کے ساتھ اگر اسی مرحلے میں اور اسی سلسلے کے ساتھ میں بیان کروں تو جس طرح اس حکومت نے اسپورٹس پر توجہ دی اور اس کو منظم کیا, اس کا نتیجہ آپ کو درجہ ذیل ایکٹیویٹی سے ضرور مل سکتا ہے. پاکستان نے کامن ویلتھ گیمز میں تاریخ رقم کی اور ساتھ ہی ساتھ جیولن تھرو میں ریکارڈ قائم کیے, حتیٰ کہ ریسلنگ میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے. اسلامک سالیڈیرٹی میں ارشد ندیم نے نئی تاریخ رقم کی اور پارا گیمز میں الطاف الرحمان نے پاکستان کے لیے اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں پہلا میڈل جیتا. خواتین و حضرات, اسی دور حکومت میں پاکستان نے بیس بال ویسٹ ایشیا کپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ اسپیشل اولمپکس میں 87 کھلاڑیوں کے کنٹینجنٹ کے ساتھ ہم نے 11 گولڈ, 29 سلور اور 40 برونز میڈلز حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. اور پرسوں پاکستان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ہمارے کھلاڑی یاسر سلطان نے 69.93 میٹر جیولن تھرو پھینک کر تیسری پوزیشن پاکستان کے لیے اپنے نام کی. اسی موقع پر پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے میں آپ سب کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ سب یہ اندازہ ضرور لگا سکیں گے کہ پاکستان اور پاکستان کے ایتھلیٹس انڈر دی لیڈرشپ آف آور پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر, از آن دا رائٹ ٹریک. Let's go ahead and let's take a look.
انڈین پاکستان نے الحمدللہ بہت ساری کامیابیاں حاصل کی اور اسی موقع پر خواتین و حضرات میں دعوت دینا چاہوں گا ایس اے پی ایم آن یوتھ افیئرز میں شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور حکومت کا جو کھیل کے میدان الحمدللہ روشن کرنے کا ویژن ہے اسے ہمیں ضرور آگاہ کریں. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Federal Ministers, Minister for IPC, احسان مزاری صاحب, SAPMs, اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے جو اسپورٹس ویمن یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب کو السلام علیکم. میں مختصراً بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو اسپورٹس کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے 2008 میں جب سی ایم تھے اور خادم اعلیٰ تھے تو پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے یوتھ فیسٹیولز پنجاب نے کیے اور ورلڈ ریکارڈز قائم کیے جن کی ایک لمبی فہرست آپ کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی ملتی ہے اور وہاں سے بہت سارے بچوں کو پلیٹ فارم ملا. میں اگزامپل ہمیشہ دیتی ہوں, ہماری والی بال کی اس وقت کیپٹن جو ہیں عذرا, انہوں نے وہاں سے والی بال کھیلا, وہاں سے شروع کیا. اس طرح سے ایک انکریجمنٹ ہمیشہ سے رکھی, اسپورٹس کے اوپر دھیان دیا, فوکس رکھا. پورے پاکستان میں اسپورٹس کمپلیکسز بنائے, منی اسپورٹس کمپلیکسز بنائے, اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر قائم کیا. اور جب سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں وفاق میں وزیر اعظم کا منصب سنبھالا, ایک دفعہ پھر ہم نے ان کا ویژن دیکھا اسپورٹس کے لیے اور اس کے اوپر دھیان دیتے ہوئے سب سے پہلا جو ایک ڈائریکٹیو انہوں نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ اسپورٹس پچھلے حکومت میں بند کر دی گئی تھی اور اس سے تقریباً 40,000 کے قریب اسپورٹس مین اور اسپورٹس ویمن اپنا روزگار کھو بیٹھے تھے. وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پہ انٹرسٹ لیا, اس کو اپنی پرائیورٹیز میں سب سے اوپر رکھا اور ایک پچھلے سال ہی ایک ڈائریکٹیو جاری کیا کہ ڈپارٹمنٹ اسپورٹس کو بحال کیا جائے. اس کے علاوہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو کہ 2013 سے نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اس کے اندر ایک سپورٹس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈالا گیا اور ہم نے پچھلے ایک سال میں ہاکی, والی بال اور فٹ بال کے پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں, اے جے کے میں, جی بی میں, مختلف ایریاز میں ٹیلنٹ ہنٹ کرائے تاکہ بچوں کو پلیٹ فارم ملے, اپرچونٹی ملے. کوئی ایسا بچہ ملک کے کسی بھی کونے کا رہ نہ جائے جس میں ٹیلنٹ ہے یا شوق ہے لیکن اس کو اپرچونٹی نہیں ملی. اس ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد پروونشل لیگز کچھ ہو گئی ہیں, کچھ چل رہی ہیں, صوبائی ٹیمیں بنیں گی اور انشاءاللہ اس ماہ کے آخر پہ ایک کیمپ کے بعد اس کے نیشنلز کرائے جائیں گے. اس میں فیڈریشنز ہمارے ساتھ ہیں, اسکاؤٹنگ ساتھ ہو رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ بچے جو ہیں نیشنل ٹیمز کا حصہ بنیں گے, قومی ٹیمز کا حصہ بن کے عالمی سطح پہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. آنے والے سال میں جو ایک وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک اسپیشل انیشیٹو جس کی آج ہم ایک سیلیبریشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, جو سپورٹس کے لیے رکھے ہیں, اس میں خاص طور پہ 5 ارب روپے رکھے اور ہم یہاں پہ شکر گزار ہیں منسٹری آف آئی پی سی کے کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق امیڈیٹلی ایک پروجیکٹ پورا ایک تیار کیا جس سے 5 ارب روپے اگلے سال جو ہے وہ سپورٹس کے ایریا میں لگیں گے, انویسٹ ہوں گے. اس کے اندر سب سے جو ایک میں کہوں گی کہ فار ایور ایک انڈاؤمنٹ فنڈ جو کریٹ کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم کیے جانے والا ایک انیشیٹو ہے جس کی انویسٹمنٹ سے ہمارے ایمرجنگ پلیئرز کو, ہمارے جو لیجنڈز ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی فائنینشیل اسسٹنس کی جائے گی. جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں, جو ایلیٹ پول ہے, ہماری کوشش ہے کہ انڈاؤمنٹ فنڈ یہ ہر سال بڑھے گا اور ایک سسٹینیبل انکم جو ہے وہ اسپورٹس بورڈ کے پاس جنریٹ ہوگی
تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی بچہ اس لیے نہ رہ جائے کہ ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, ٹریننگ کے پیسے نہیں ہیں, کوچ کے پیسے نہیں ہیں. تو وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اسپورٹس انڈاؤمنٹ, پاکستان اسپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کر دیا ہے جی. کیونکہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ 1 سال سے پہلے ہمیں ریٹرن نہیں دے گا, تو اس سال امیڈیٹلی جو خرچے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی اسپورٹس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو, تو وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹیو دیا کہ 2.5 ارب روپے اس سال ڈائریکٹ اسپینڈنگ کی جائے گی, جس سے لیجنڈس کو, ایمرجنگ پلیئرز کو, ہمارے ایلیٹ پول کو, جو بچے نیشنل ہماری ٹیمز میں قومی کھیلوں کا حصہ ہیں, ہمیں عالمی سطح پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسی طرح فورن کوچز اگر پاکستان آ کے ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے وہ ایک فنڈ قائم کیا ہے جو کہ اس سال ہوگا. اسی کے اندر ای اسپورٹس کو, جو کہ ایک آپ اس وقت گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو بلینز آف ڈالرز کی ایک انڈسٹری ہے اور اکانومی ہے, اور ہمارے پاکستان کے بھی جو بچے ہیں وہ دنیا کے اندر اپنا نام قائم کر رہے ہیں, اس کی فروغ کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب کا خیال تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایک انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے. اور آخری جو چیز میں کہوں گی کہ جو ہماری ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں, جو پاکستان کی ایک ثقافت ہے, جو پاکستان کی ایک ٹریڈیشن ہے, جو سوسائٹی ہے, جو کلچر ہے, اس میں یہ ایتھنو ٹریڈیشنل سپورٹس کے لیے بھی فنڈ رکھا گیا ہے, جس سے ان کو بھی فروغ دیا جائے گا اور ایک اویئرنیس, ٹریننگز اور وہ ساری چیزیں کی جائیں گی. اینڈ لاسٹلی جو کہ بہت ضروری ایک کمی تھی پاکستان کے اندر, وہ یہ تھی کہ کھیلوں کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ مینیجرز ہوتے ہیں, پلانرز ہوتے ہیں, ایک کرٹیکل پول جو ریکوائرڈ ہوتا ہے پوری اوور آل سپورٹس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کی ہمیں قلت نظر آتی تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے پھر یہ ہدایت دی کہ ان کا یہ جو فنڈ ہے 5 ارب کا, اس میں سے 1 ارب روپے سے پاکستان کی پہلی ڈیڈیکیٹڈ اسپورٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم کی جائے گی, جس سے ہمارا یہ جو ایک کرٹیکل پول ہے مینیجرز کا, اسپورٹس مینیجرز کا, ٹیکنیکل سٹاف کا, نیوٹریشنسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ اسپورٹس کے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ یونیورسٹی بنائی جائے گی تاکہ ہمارا جو ایک کرٹیکل ماس ہے وہ ہم اسٹیبلش کر سکیں. یہ ایک تھوڑا سا بریف تھا وزیر اعظم پرائم منسٹر اسپیشل انیشیٹوز فار اسپورٹس کا. اور اب ایک آپ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں, ان کی سربراہی میں کس طرح پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو کھیلوں کے میدان میں, ہماری یوتھ کو ہم نے واپس اتارا, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ اپنی ایک ٹاکسک, ایک جو ہم کہیں گے کہ ایک جو نفرت انگیز ایک ماحول بنایا گیا پچھلے چند سالوں میں, اس سے باہر آئیں, واپس کھیلوں کے میدان میں اتریں, ان کی ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو, مینٹل فزیکل ویل بینگ ہو. اس کا ایک چھوٹا سا بریف آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں کس طرح وزیر اعظم صاحب نے خود مانیٹر کر کے, تاکہ کوئی علاقہ رہ نہ جائے, وہ یہ 3 سپورٹس کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ کرایا. اس سب کے ساتھ میں اپنی ٹیم کا, پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی ٹیم کا, HEC کا, جنہوں نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ ہمارے لیے کرایا, چیئرمین HEC مختار صاحب کا, ڈاکٹر مختار صاحب کا, IPC منسٹری کا, منسٹر صاحب کا, ان سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مل کے جو ہے اس پورے پروگرام کو سکسیسفل بنایا. بہت شکریہ.
Thank you so much SAPM on Youth Affairs, Madam Shiza, and for sure अगर हम इस वीडियो को भी देखते हैं और जैसे जहाँ पे ट्रायल्स हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना आपने छोड़ा या कोई बच्चा छोड़ा जिसको वो मौका नहीं फराहम किया कि वो खेल के मैदान में आ गए। ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए इस बात पर। लेकिन जब भी हम खेलों की मैदान की बात करते हैं तो ये आप एथलीट्स हैं जो लोग उनको रोशन करते हैं, और इसीलिए मैं इसी के साथ दौरे हाल में पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर बुलंद करने वाले और वाली खिलाड़ियों और खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, जिसमें सर फहरिस्त अरशद नदीम है। अरशद नदीम का ताल्लुक पंजाब मियां चन्नू से। 8 मरतबा नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पैदा हुए। अरशद नदीम ने अपने कैरियर का आगाज़ क्रिकेट में बॉलर की हैसियत से किया और फिर आलमी सतह पर अपना लोहा बनवाया, वो भी जेवलिन थ्रोअर की तरह। लेकिन साथ ही साथ ताहम अरशद नदीम की कामयाबियां 2019 और 2021 में नई बुलंदियों पर पहुंच गईं। पाकिस्तान की एथलेटिक्स की तारीख के पहले एथलीट हैं जिन्होंने बराह रास्त ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। ये शानदार कामयाबी दिसंबर 2019 में नेपाल में मुनक़दा 13वीं साउथ एशियन गेम्स और अप्रैल 2021 में ईरान में मुनक़दा होने वाले पहले इमाम रज़ा इंटरनेशनल कप में गैर मामूली कारकर्दगी की बदौलत मुमकिन हुई, जहां बिल तरतीब 86.29 मीटर और 86.38 मीटर का थ्रो करके अरशद ने बराह रास्त कामयाबी हासिल की, ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और साथ ही साथ साउथ एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ हमारे साथ स्टेज पर ज़रूर आएँ ताकि हम आपकी सबसे मुलाकात करा सकें। 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने किसी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बनकर तारीख रकम की। जेवलिन थ्रो मुकाबले में इसने 85.16 मीटर की शानदार थ्रो फेंकी और अपने ग्रुप में सर फहरिस्त रहे और फाइनल में जगह हासिल की। अरशद नदीम की कामयाबियों की फहरिस्त में कौमी सतह पर 5 गोल्ड मेडल और बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में 4 गोल्ड और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। इनकी सबसे काबिल जिक्र फतुहात में 13वीं साउथ एशियन गेम्स 2019, पहला इमाम रज़ा इंटरनेशनल कप, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतना शामिल है। Thank you so much Arshad, and thank you so much for making Pakistan proud. Thank you so much. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। अगले कलेमात तहसीन जिनके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ उनको हम सब जानते हैं मोहम्मद नूर दस्तगीर भट्ट के नाम से। मैं चाहूँगा कि आप भी स्टेज पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद दस्तगीर भट्ट का ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरवाला से है। आप फरवरी 1998 को पैदा हुए और आपने नवंबर 2009 में, जब उनकी उम्र 12 साल से भी कम थी, बतौर वेट लिफ्टर ट्रेनिंग का आगाज़ किया। नूर दस्तगीर ने अपने वालिद की रहनुमाई और सख्त तरबियत में वेट लिफ्टिंग के खेल में तरक्की की मनाजिल तय की। नूर दस्तगीर के वालिद भी 16 मरतबा पाकिस्तान के चैंपियन और 4 मरतबा साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं। नूर दस्तगीर भट्ट की सलाहियतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने अभी तक कौमी सतह पर 6 और बैनुल अक़वामी सतह पर 10 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। बहुत शुक्रिया नूर दस्तगीर भट्ट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ख़वातीन और हज़रात मैं बढ़ना चाहूँगा अल्ताफ़ुर रहमान की जानिब। ख़वातीन और हज़रात, अल्ताफ़ुर रहमान इस्लामिक गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। अल्ताफ़ुर रहमान वल्द गिल हुसैन शाह 22 मार्च 1996 को चित्राल में पैदा हुए। अल्ताफ़ुर रहमान पाकिस्तान के पहले पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लामिक यकजहती गेम्स और टेबल टेनिस गेम्स की तारीख में तमगा हासिल किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्ताफ़ को प्लीज़ हेल्प की जाए और यहाँ सामने सबसे ज़रूर मिलवाया जाए। अल्ताफ़ुर रहमान ने कौमी खेलों में अपनी शानदार हुनर और तकनीकियों के जरिए नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखाई। अब तक 7 मरतबा कौमी पैरा टेबल टेनिस चैंपियन हैं। बैनुल अक़वामी सतह की कामयाबियों में अल्ताफ़ुर रहमान पाकिस्तान के पहले पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लामी यकजहती गेम्स और टेबल टेनिस गेम्स की तारीख में तमगा हासिल किया और उन्होंने कई बैनुल अक़वामी गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ुर रहमान। इसी के साथ मैं पाकिस्तान की बेटी ट्विंकल सुहेल की बात करना चाहूँगा। ये मुतअद्दिद खेलों में शानदार कारकर्दगी दिखा चुकी हैं। अगर हम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स की बात करते हैं, या नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स की बात करते हैं, या इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप्स की बात करते हैं, तो उन्होंने हर जगह पाकिस्तान का लोहा मनवाया। ट्विंकल, पाकिस्तान आपको शुक्रिया कहना चाहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ
خواتین و حضرات، میں یہاں پر اس موقع پر دعوت دینا چاہتا ہوں فیڈرل منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن مسٹر احسان الرحمان مزاری. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, cabinet colleagues, parliamentarians, sports legends, officer, media person, my dear athletes, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a matter of great honor and pleasure for me to address such a august gathering. Honorable Prime Minister, I welcome you at this prestigious event wherein, besides sports legends and other stakeholders, shining stars of Pakistan, who are the actual ambassador of this country, are present. I also welcome all the participants for sparing their time to attend this function. Honorable Prime Minister, you are fully aware that sports plays a vital role in the nation building as it breaks down all the barriers to unite the nation. Besides, sports carry paramount importance for the physical fitness, mental well-being, social relationship amongst different sections of society. However, it is unfortunate to state, despite our glorious past, sports culture in the country has not only been eroded, but also fresh talent was not connected in the time to realize the true potential of sports. At the same time, we could not keep pace with the rapidly improving standards of sports as compared to countries who excel in sports, and resultantly we lag behind many nations. Let me take you back April 2022 when I assumed the charge of Office of Federal Minister for Interprovincial Coordination. In a given time span of around 15 months, my ministry and sports board, in the available resources, tried their level best to take the policy and many structural reforms to institutionalize best governing practices in sports organization. Honorable Prime Minister, realizing the significance of sports with the aim to see Pakistan back on the podium in the Olympics and Asian Games, we, in collaboration with other stakeholders across the country, we deserved a new National Sports Policy 2022-2027. In 2022, after a period of 17 years, the last policy was approved in 2005. The policy has been submitted to the Federal Cabinet and is under the approval process. Also, the Constitution of Pakistan Sports Board has been revised and approved to meet the emerging needs at the institutional level in 2022. Moreover, in order to recognize their admirable services to bringing medals for the country, cash awards has been given by the present government to the medal winners of the last Commonwealth Games held in UK, Birmingham, and Islamic Solidarity Games held in Turkey. To comply with international commitments and ensure sports integrity within the country and at the international level, we have established Anti-Doping Organization of Pakistan. A number of other initiatives has been taken to develop and improve sports infrastructure. During the tenure of present democratic government, there is a long list of achievements at the international level in the field of sports. Due to the shortage of time, it would be very difficult for me to list down all the initiatives undertaken, the vision of Honorable Prime Minister, and medals brought by our sportsperson. Ladies and gentlemen, given the significance of sports development, promotion in Pakistan, the Honorable Prime Minister of Pakistan has been pleased to supplement our efforts by launching special initiative for sports in CFI 2023-2024 PSDP. Through the Prime Minister's initiative, a fresh sports university will be established along with Sports Endowment Fund. Besides, special attention will be given to promote the traditional sports and esports and sports economy. The Honorable Prime Minister initiative will be far-reaching effects for the youth of Pakistan through a number of financial initiatives leading to promote and develop sports in Pakistan. This shows the profound commitment of the present government.
At the end, I hope to pray to Almighty Allah that my country flourish in the field of sports and initiative taken by the present government, and may continue to afterwards to reap benefits of sports at par with the countries who made progress in the field of sports rapidly. With my concluding remarks, I again thank the Honorable Prime Minister of Pakistan and the audience for their valuable time to attend this function. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Honorable Federal Minister for Inter-Provincial Coordination, Mr. Ahsan Rahman Mazari, and we hope and pray that inshallah in days to come, Pakistan's athletes are going to shine bright like a diamond, inshallah. And in addition to that, Khawateen और ज़ात, चूँकि मैं खुद एक sports broadcast journalist हूँ, अब जो अगला मरहला है, मेरा ख्याल है under the leadership of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif साहब, हम पाकिस्तान में तारीख रकम करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं Honorable Prime Minister साहब से कहूँगा कि please, I would want him, I will request him to do the honors. पहली पाकिस्तान की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वी वांट सर्टनली आवर प्राइम मिनिस्टर टू डू दी ऑनर्स एज वेल. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं, और आपके साथ मैं आईपीसी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं फॉर द सॉफ्ट लॉन्च. साथ ही साथ सेक्रेटरी साहब से भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ हनीफ औरंगज़ई साहब से कि तशरीफ लाएं, SCPM साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा. Thank you so much, and please join us over here for the inauguration. This is history in the making. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फॉर पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब. साथ ही साहब मैं अरशद नदीम, नूर दस्तगीर भट्ट, ट्विंकल, आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आएँ. आपके दस्ते मुबारक से पाकिस्तान में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है. ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी गई है बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. थैंक यू सो मच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. और इसी के साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि अल्ताफ़ चूँकि पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्पोर्ट्स व्हील चेयर इनको दरकार है, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब अल्ताफ़ को एक चेक प्रेजेंट करेंगे ताकि ये अपनी स्पोर्ट्स व्हील चेयर जो है ख़रीद सके और पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के लिए और मेडल्स जीत कर आ सके. अल्ताफ़ प्लीज़ आइए. तालियां जरा और जोरदार होनी चाहिए. थैंक यू. इसी के साथ जो हमारी स्पेशल ओलंपिक्स की टीम अभी पार्टिसिपेट करके आई, जिन्होंने 11 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते, मैं उनको भी दावत देना चाहता हूं कि आके अपना चेक रिसीव करें. बिल्कुल, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनको 11 गोल्ड, 29 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए लाने पर, जीतने पर हम सब एज पाकिस्तानी खराज तहसीन पेश करते हैं.
پاکستان ہم نے 11 گولڈ میڈل، 29 سلور اور 40 برانز میڈل جیتے ہیں، اور اگر جیتے ہیں تو ان کھلاڑیوں کی وجہ سے جیتے ہیں اسپیشل اولمپکس میں. اینڈ تھینک یو سو مچ آنریبل پرائم منسٹر فار ریکگنائزنگ دیز چلڈرنز ایفرٹ. اسی کے ساتھ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے جو ویٹرنز یہاں پر موجود ہیں کھلاڑی ہیں، ان کو بھی فار اے گروپ فوٹو ود دی آنریبل پرائم منسٹر. خواتین و حضرات، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں چودھری اختر رسول صاحب کو، شہباز سینئر صاحب کو، فرجاد صاحب کو، خواجہ جنید صاحب کو کہ پلیز آئیے so that we can have a group photo with the honorable prime minister. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سٹیج پر آ سکتے ہیں پلیز، تو میرا خیال ہے آنریبل پرائم منسٹر، آئی پی سی منسٹر، سیکرٹری صاحب، ڈی جی اسپورٹس بورڈ، منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹ، سر پلیز اگر ہم we can have you over here on the stage. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویٹرنز کو ایک دفعہ پھر سے دعوت دینا چاہوں گا فار اے گروپ فوٹو وتھ چودھری اختر رسول صاحب کو دعوت دوں گا، شہباز سینئر صاحب کو دعوت دوں گا، فرجاد صاحب کو دوں گا، خواجہ جنید صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں. ساتھ ہی ساتھ ارشد ندیم، محمد نور دستگیر بٹ، الطاف الرحمان اور ٹوئنکل سہیل کو بھی دعوت دینا چاہوں گا فار اے گروپ فوٹو. ہمارے جو ویٹرنز ہمارے ساتھ سٹیج پر موجود ہیں، ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. بہت بڑے نام اپنے ایرا کے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ناصر علی صاحب بھی موجود ہیں، شکیل عباسی صاحب بھی موجود ہیں. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ان سب کے لیے. آئی تھنک دے ہیو سیٹ دا ٹرینڈ رائٹ. تھینک یو سو مچ جنٹلمین. میں اپنے ویٹرن سے اور جو ہمارے ایمرجنگ سٹارز ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا. اب ساتھ ہی ساتھ میں آنریبل پرائم منسٹر سے ایک آخری درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کی کافی اچیومنٹس ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں فار اے گروپ فوٹو. اور ان کی اچیومنٹس جہاں پہ ہم اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے بات کریں، آبویسلی ہیلپنگ ہینڈز ایک این جی او ہے جو ان کو سپورٹس میں کوشش کرتی ہے کہ ان کو اور مزید فروغ دیں، ان کو فیسلٹیز دیں جس سے پاکستان کا نام روشن کر سکے. اور ان کی چند اچیومنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ برازیل 2014 میں انڈر 16 میں 3rd پلیس حاصل کی. اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ رشیا 2018 میں انڈر 16 میں 2ری پوزیشن حاصل کی. تالیوں میں زور ہونا چاہیے. ناروے کپ 2015 میں انڈر 16 میں 3ری پوزیشن حاصل کی. شکاگو ککس کپ 2015 میں انڈر 16 میں 2ری پوزیشن حاصل کی. گوتھیا کپ چائنا 2016 میں انڈر 16 میں 2nd پلیس حاصل کی. ناروے کپ 2016 انڈر 16 میں شرکت کی. ناروے کپ 2014 انڈر 16 میں شرکت کی. 11 نیشنز ٹورنامنٹ رشیا 2017 میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اسٹریٹ چائلڈ کرکٹ ورلڈ کپ انگلینڈ 2019 میں شرکت کی. اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ قطر دوحہ 2022 میں رنر اپس رہے اور سلور میڈل حاصل کیا. بہت ساری تالیاں. تھینک یو سو مچ. آپ فخر پاکستان ہیں. تھینک یو سو مچ. اور میں اسی موقع پر آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ بھی آج کے حاضرین سے خطاب کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام وزیر سپورٹس احسان مزاری صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس،
اور اس قوم کے مایہ ناز پاکستان کے عظیم فرزند، قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی محنت اور ریاضت سے بڑا نام کمایا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قابل احترام سیکرٹری اسپورٹس، سرکاری افسران، سینیٹر سلیم سیف اللہ خان، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان نوجوانوں کو میں یہاں پر مل رہا ہوں جنہوں نے انتہائی قلیل وسائل کے باوجود اپنے انتہائی قابل احترام ٹرینرز، کوچز اور والدین کی دعاؤں سے جو پاکستان کا دنیا میں نام روشن کرایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور پوری قوم کی دل کی گہرائیوں سے تحسین کے حقدار ہیں۔ یہ بچہ طاف الرحمان، جن کا تعلق چترال سے ہے، دیکھیے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اس بچے نے ٹیبل ٹینس میں اپنا لوہا منایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی قوم کی بیٹی جو ان کا نام تھا سہیل، ونٹر سہیل، وہ یہ گوجرانوالہ کے ماندانے پہلوان یہ ارشد نعیم صاحب، اور اس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے گولڈ میڈل ونرز جنہوں نے برونز میڈلز اور سلور میڈل جیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے اور میدانوں میں سست روی دکھائی ہے تو ان جوانوں نے کھیل کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ آج 5 ارب روپے کا جو پرائم منسٹر فنڈ جس کا جناب مزاری صاحب نے اعلان فرمایا، اور یہ بڑی محنت انہوں نے کی ہے 15 مہینوں میں۔ شہزاد فاطمہ جو ہماری یوتھ کی خود بھی ایک قوم کی بیٹی ہیں، بہت یہ سب محنت کر رہے ہیں، درجہ بدرجہ تمام سیکٹری سپورٹس اور تمام محکمے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں بتایا گیا کہ 5 ارب روپے میں سے 2.5 ارب روپے جو کہ جاری اخراجات ہیں، آپ کے ٹریول ایکسپنسز، ٹکٹ کا خرچہ، اور اس طرح ٹکٹ کے خرچے سے مجھے یاد آیا، یہ شاید 60 کی دہائی ہے، شاید ڈاکٹر دلاور حسین، وہ پرنسپل تھے ایم اے کالج کے، وہ اپنی ٹیم کو کراچی لے کے گئے، کرکٹ ٹیم کو۔ وہاں پہ ایم اے کالج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور تمام میچز جیتے انہوں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو کہا دیکھو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، تو جو خرچہ آپ کراچی میں کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لینا، کہ واپسی پہ وہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے ٹرین میں وہ ضرور پوچھے گا آپ کو۔ تو بچوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارے خوشی میں بھول گئے اور خرچہ ورچہ زیادہ کر دیا۔
جب وہ ٹرین میں بیٹھے اور واپس لاہور آ رہے تھے تو وہ زمانہ بڑا میرٹ کا زمانہ تھا, بڑا قانون کی حکمرانی کا زمانہ تھا. تو وہ ٹکٹ کلیکٹر نے پوچھا کہ بھائی ہمیں ٹکٹ دکھائیں اپنے. تو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے. ان کا جی ہم تو کرکٹرز ہیں, خرچہ ہے کراچی میں. اس نے کہا میں تو جرمانہ کروں گا, آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ بچے ہیں تو ان کو جانے دو, خرچہ ہو گیا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں. ان کا میں پرنسپل ہوں ایم اے کالج کا, میں آپ کو ان بچوں کی خاطر کہتا ہوں. ان کے جو میں تو لگاؤں گا پینلٹی. جب لاہور پہنچے تو ایم اے کالج کے اور بھی جو ان کے فالورز تھے وہ ہار لے کے کھڑے تھے. انہوں نے جب اترے تو ہار ڈالے انہوں نے. ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض تھے, ان کا منہ بہت بجھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم جیت کے آئی, آپ کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان بچوں نے مجھ سے بڑی زیادتی. ان کا کیا ہوا؟ ان کو جی ٹکٹ کا خرچہ بھی انہوں نے کراچی میں کر دیا. تو ایک نے کہا جناب آپ ٹکٹ کلیکٹر کو کہتے یہ بچے ہیں, تھوڑا سا جانے دیں, تھوڑا سا پیسے لے لیں, جرمانہ کم کر دیں. اس نے کہا کہ تم جرمانہ کم کرنے کے بعد تو میں نے تو معافی سے بات کی, لیکن معاف کر دیں بالکل آپ. تو اس لیے یہ 5 ارب روپیہ جو رکھوایا ہے, آئندہ کے لیے آپ کے ٹکٹس, آپ کے لاجسٹکس, آپ کے ہوٹل کا خرچہ, آپ کے بود و باش اور آپ کا لباس اس میں شامل ہوگا. لیکن یہ 5 ارب روپیہ میں باقی بھی یوتھ پروگرام میں کہہ چکا ہوں, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیونکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے, سندھ میں, میران کی وادیوں میں, بلوچستان کے پہاڑوں میں, کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں, پنجاب کے میدانوں میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر صحیح ماحول اور اپرچونٹی ان کو مہیا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی بہترین جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتی ہیں. لہٰذا یہ 5 ارب روپیہ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. امید ہے کہ جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجے میں آئے گی وہ اس بجٹ کو حالات بہتر ہونے پر اور بجٹ میں اضافہ کرے گی. آج ہی یہ کل کی بات ہے کہ ایک اور ہمارے پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے. ایک میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نام نہ لوں, لیکن کیا کروں کہ جو دوست, جو مربی, جو مہربانی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. کل پھر چین نے, ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھوں تو میں شاید نام نہ لیتا, لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیڈرل ریزرو, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے, لیکن دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں, قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے. اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں, ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے, اس سے ہمیں ہمت حاصل کرنی چاہیے. اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں, چاہے وہ میدان کے بادشاہ ہیں یا آئی ٹی میدان کے بہت بڑے وہ کھلاڑی ہیں یا زراعت میں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی محنت کی طفیل پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ قوم کے ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کی تعلیم, ان کی ووکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کود کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی ہم وسائل مہیا کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے. میں آخر میں آپ سب کا
ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سب بچوں کو اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے وسائل سے ان کو پڑھایا لکھایا، اور ان کے کوچز اور ٹرینرز کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے قوم کے یہ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ان کو ٹریننگ دی ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مارکوں میں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آخر میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی اور یہ ایک لطیفہ بھی ہے وہ سنا دوں، اور واقعہ بھی ہے۔ یہ 70 کا یہ 80 کی دہائی ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی، تو ان کا جو فاسٹ بالر تھے بہت لمبے تھے، ان کا نام تھا ڈک مارٹس۔ تو شفقت رانا میرے گورنمنٹ کالج میں میرے سے سینئر تھے، بہت شاندار بیٹسمین تھے اور حیات ہیں الحمدللہ۔ وہ فاسٹ بالر سے ڈرتے تھے اور اسپنر کو اچھی طرح پھینکتے تھے۔ وہ جب فاسٹ بالر آتا تھا تھوڑا سا وہ جھجکتے تھے اس سے۔ تو ڈک مارٹس ان کو گیندیں کرا رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا کھیلا۔ تو شام ہو رہی تھی، اسٹمپس سے پہلے 96 کر لی انہوں نے، 96۔ تو ڈک مارٹس نے ان کو ایک گیند کرایا، وہ اونچا تھا، انہوں نے اس کو اپنا مارنا چاہا، وہ